حصہ لینا آج کی ایجادات سے نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ عقیدت و محبت و الفت کی نگاہ سے اور انسیت کا آئینہ لگا کر ماضی کے اوراق کا مشاہدہ کریں گے تو یہ بات آفتاب نصف نہار کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ یہ کوئی نیا طریقہ اور رسم نہیں بلکہ سنت خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی ہے۔ معزز سامعین اور سامعات، اس خوشی کے موقع پر ہم سب سے پہلے بارگاہ الہی میں سجدہ تشکر پیش کرتے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ كُلُّ وَلَهُ الشُّكْرُ كُلُّ بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضرات، آج کی اس نورانی و عرفانی شہر کے تشریف فرما ہے جن کی ولولہ انگیز عالیہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اسی طرح مہمان خصوصی حضرت مولانا نور الامین صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں جن کی آمد کو ہم مسعود سمجھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب ندوی دامت برکاتہم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں تمام ان حضرات کا ممنون و مشکور ہوں کہ ان تمام حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے یہاں تشریف لے آئے، اور آپ تمام سامعین اور سامعات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی اور ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے قیام و قعود اور سماعت کو قبول فرماتے آپ حضرات تشریف لے آئے۔ تو سب سے پہلے میں حضرت مولانا عبدالامین صاحب دامت برکاتہم سے نور الامین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے مولانا محمد امین صاحب۔ ہم لوگ نیچے بیٹھے کر دیکھیں تو اچھا لگے گا نا۔ نہیں، اس کے بعد اس لیے اب تو ہے مولانا بولیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی عبد المحیط صاحب ندوی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ اسی طرح میں ہمارے مولانا عبدالحفیظ صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لیں۔ حضرات، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر تحریک و تنظیم، ہر جماعت و گروہ کو چلانے کے لیے ایک قائد، ایک گائیڈ، ایک رہنما، ایک پیشوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے درمیان صدارت کی کرسی پر جلوہ افروز ہو کر جو شخص ہماری قیادت فرما رہی ہے، جس سے میری مراد صدر محترم جناب الیاس صاحب ہیں، تو میں ادباً صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ ہم صدر محترم کا نہایت ممنون و مشکور ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم سبھی کو عنایت کیا۔ ہم اس شعر سے ان کے استقبال کرتے ہیں: چشم پرنم دل پریشاں اور آرزوئے بے قرار، چشم پرنم دل پریشاں اور آرزوئے بے قرار، کچھ اس طرح سے کرتے ہیں ہم آپ کا استقبال۔ حاضرین بزم، اس محفل کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوگا، پرمغز و معلومات سے بھرپور تقریریں بھی ہوں گی، سبق آموز مکالمے اور علماء کرام کے ولولہ انداز نصاحت سے بھرپور خطابت بھی ہوں گے جو ہمارے دلوں کو تازگی بخشیں گی اور ایمان کی بڑھوتری کا سامان فراہم کریں گے۔ تقسیم انعامات کے بعد مہمان خصوصی کی دعاؤں سے مجلس کا اختتام بھی ہوگا۔ آپ تمام حضرات کی ابتدا تا انتہا اطمینان و سکون کے ساتھ مکتب کے طلباء و طالبات کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اس پروگرام کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ حضرات، اب ہم سب اپنے اس اجلاس کا باقاعدہ باضابطہ آغاز کرتے ہوئے تو آئیے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی پاک آیتوں سے برکت حاصل کرے۔ جو کلام ہر طرح سے اعلیٰ، جس سے چلا وہ اعلیٰ، جہاں سے چلا وہ اعلیٰ، جو لے کر آیا وہ اعلیٰ، جس پر لے کر آیا وہ اعلیٰ، جہاں پر لے کر آیا وہ اعلیٰ، جس کے لیے لایا وہ اعلیٰ، جس ماہ میں چل کر آیا وہ اعلیٰ، جس وقت آیا وہ اعلیٰ، سارے واسطے اعلیٰ و عرفہ آخر کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ خالق اعلیٰ، مخلوق اعلیٰ، اور جس کا نام ہر حرف و لفظ اور نقطے اپنے اندر سکون و برکت کے خزانے سمیٹے ہوئے ہیں، جس سے انسانیت ملی اور شیطانیت کا خاتمہ ہوا، جس سے ہدایت کی شعاعیں پھوٹی اور ایک نئی شریعت کا آغاز ہوا، جس سے توحید کی بہار آئی اور وحدانیت کا رنگ چھا گیا، جس سے ایمانی فضا قائم ہوئی اور اسلام کا پرچم سارے عالم میں لہرایا، جس سے اخوت و محبت کی شمع روشن ہوئی اور گمراہ قوم کو راہ ہدایت ملی، جس سے عابد و معبود کے درمیان رشتہ قائم ہوا اور بت پرستی کے سورج کو گہن لگ گیا، جس سے جن و انس کو قیامت تک کے لیے دستور زندگی ملی اور چوری ڈاکہ زنی اور شراب نوشی کے دروازے بند کر دیے گئے، جس سے انسانیت کو امن و سکون حقیقی مل گیا اور ہر سو امن و امان کے شامیانے مل گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر برائی کا خاتمہ ہوا اور ہر اچھائی نے جنم لیا۔ اس بابرکت کلام کا کیا کہنا، آئیے اسی مبارک کلام سے اجلاس کا آغاز کریں، جس کے لیے میں حافظ عبدالرقیب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کرے۔ ملے گی منزل مقصود ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ حافظ عبدالرقیب۔
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, कलाम रब के एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, यही वो कुरान मजीद है जिसने सिर्फ 23 साल की कलील मुद्दत में पूरा आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि अहले मंतिक सर बसजदा रह गए। पढ़ लिया जब फलसफे कुरान का, जिसकी वजह से पत्थर दिल मोम हो गए, खतरेली आंखें अश्कबार हुई कि वो लाजवाल मौजिज़े कुरान मजीद है। गूंगा तमन्ना करता है कि काश वो कुरान की तिलावत कर सके, बहरा तमन्ना करता है कि काश वो कुरान को सुन सके, अंधा तमन्ना करता है कि काश वो कुरान को देख सके। अब हम न तो अंधे हैं, न बहरे, न गूंगे, और अफसोस के कुरान पाक हफ्तों तक बंद रहे तो कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर मोबाइल 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो दम घुटने लगता है। यकीनन जदीद हालात ने हमें कुरान से गाफिल कर दिया। अल्लाह ताला हमें इस कुरान मजीद को सीखने, पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने और इसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामिआत, खालिक़ कायनात वहदहु ला शरीक लहू के बाद अगर कोई शख्सियत
قابل تعریف لائق نعت و مدح اور جامع کمالات و صفات ہیں تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہیں۔ تو آئیے تلاوت کلام اللہ کے بعد ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرتے ہیں تاکہ محفل کی رونق برقرار رہے، جلسے میں یوں ہی نکھار رہے، ماحول پر انوار رہے، یہ ہوا بھی مشک بار رہے، یہ فضا بھی خوشگوار رہے، موسم میں رنگ بہار رہے، ہم پر رحمتوں کی بوچھار رہے، بے حد و بے شمار رہے، فلک تک فرشتوں کی قطار رہے، اور دل عشق نبی میں سرشار رہے، زباں پہ صلی اللہ کی پکار رہے، اور جب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر بیز ترنم خیز آواز ہمارے کانوں میں رس کھول رہی ہو تو دلوں کو فرحت حاصل ہو، دماغوں کو راحت نصیب ہو، آنکھوں کو ٹھنڈک مل سکے، ذہنوں کی کلیاں کھل اٹھے، زبانوں کو درود پاک کی چاشنی میسر ہو، کیونکہ وہ ذات ایسی مقدس ذات ہے جس کے صدقے پھولوں کو رنگت نصیب ہوئی، جس کے طوفل سورج کو روشنی، چاند کو چاندنی، ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کو بلندی، دریاؤں کو طغیانی، موجوں کو روانی، پودوں کو شادابی، کھیتیوں کو ہریالی، زمین کو وسعت اور آسمان کو بلندی عطا کی گئی۔ آئیے اسی کی بارگاہ عظمت میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں حافظ عبدالرقیب کو بھی آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت نبی کی فضا قائم کرے۔ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ حافظ عبدالرقیب۔ میں جناب ابراہیم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ادب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ابراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانم فدائے دل بری اے نبی میرے نبی، جانم فدائے دل بری اے نبی میرے نبی، حسن کا استعارہ ہمارا نبی، غم کے طوفان میں واحد کنارہ نبی، راہ حقانیت کا اشارہ نبی، حشر میں عاصیوں کا سہارا نبی، حکم ربی سے ہے میرا ملجا نبی، میرا مرشد بھی آقا بھی میرا نبی، نبی میرا نبی، جانم تو چیز دیگری اے نبی نبی نبی، جانم فدائے دل بری اے نبی میرے نبی، خاتم حسن کا سب سے پیارا نبی، فخر انسان ہے وہ جو ہے سدرہ نشی، یعنی باطل شکن یعنی حق کا نشان، بعد یزداک جو محترم بالیقین، کیوں میں دنیا کی گمراہیوں میں پھنسوں، تجھ پہ میں مر مٹوں تیرا اسوہ حسین، نبی میرے نبی، جام شراب کوثری اے نبی میرے نبی، جانم فدائے دل بری اے نبی میرے نبی، اہل بیت نبی آل و اصحاب بھی، شمع بز میں ہدا معرفت کے سراج، کر کے ان سنا سر کے ان کی سنا، چوم کر نشیپا
دو عقیقت کا ان کو میں سچا خیرات، حق کی تلوار ہے گار کے یار ہے، یار دلدار ہے میرے غم کا علاج۔ نبی میرے نبی تم سے ہے شان ہے دری، اے نبی میرے نبی جانم فدائے دل بری، اے نبی میرے نبی عشق میں گم رہے تیرا زمان نبی، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی اور بھی روتا رہے اس شب ہجر میں، پیرے پر دم بدم آنسوؤں کی لڑی گنگناتا رہے، لب پہ صلی علی نغمہ سرمدی نالیے بے خودی۔ نبی میرے نبی تیری نگاہ دل بری، اے نبی میرے نبی جانم فدائے دل بری، اے نبی میرے نبی جانم فدائے دل بری، اے نبی میرے نبی۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر الفاظ تلاوت کرتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر الفاظ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے جو کوئی نعت نبی سمجھو کی عبادت کرتا ہے۔ حضرات سامعین، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت اعلیٰ اوصاف، نہایت اچھی عادتیں اور خصلتیں ودیت رکھی تھی، بلکہ تمام نبیوں اور رسولوں اور سارے اولاد آدم کے اوصاف حمیدہ اور خصائل عالیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں موتیوں کی طرح پیرویا دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سراپا حسن ہی حسن، تعریف ہی تعریف، خوبی ہی خوبی تھے، اور جس کا نام اتنا پیارا، اتنا دلکش، روح پرور، عطر بیز، ذخیر حسن دو جہاں ہو تو بھلا اس کی ذات تمام اولاد آدم کے حسن و جمال و اوصاف و کمال، تاریخ و خوبیوں، صفتوں، بھلائیوں، نیکیوں اور پاکیزہ سیرتوں کا مجموعہ کیوں نہ ہوتی؟ آپ کو تو اسم مسمى بنا گیا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ مخلوق کے اندر ہر نبی کی ایک فضیلت ہوا کرتی ہے، اور وہ تمام فضیلت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہے۔ آپ جیسا نہ میں نے دیکھا اور نہ میں نے سنا، تمام لوگوں میں کوئی محمد کا مثل نہیں۔ جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہاں آؤ، ضرور آؤ، ملے جو پھول گلزار نبی کے ان کو چن لاؤ، انہی کی کالی کملی میں شفائے روح ہے لوگوں، حقیقی زندگی چاہو تو کملی سے لپٹ جاؤ۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھتے ہوئے تقاریر کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، جس کے لیے میں سب سے پہلے مکتب کی اہمیت کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے عزیز الحبیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ اس کے بعد عائشہ اقرا تیار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکاتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو ادب فرزاندی۔ ملک عزیز میں آئے دن حالات بدلتے جا رہے ہیں، ہر چہر بول زہریلی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں، نئی نئی پالیسیز وجود میں آ رہی ہیں، خفیہ تحریکیں ہو رہی ہیں، وہ بھی اہل ایمان سے دشمنی اور عداوتی کا واضح مظہر ہے۔ اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے اس کے فوائد و نتیجے سے کسی کو انکار نہیں، لیکن دینی اعتبار سے وہ اہل ایمان کی نئی نسل کے حق میں انتہائی خسرن کا بیز اور مہلک دین و ایمان ہے، جس کے بنیاد سراسر عقیدہ توحید کے خلاف ہے اور تعلیمات اسلامی کے بالکل برعکس ہے، اور اس کا بس واحد علاج مکاتب دینیہ کا قیام، بقائے اسلام اور تحفظ دین و ایمان کا ذریعہ ہے، جو کہ ایک دینی گہورہ اور بنیادی دستگاہ ہے۔
مکاتب کی اہمیت ہماری نئی نسل ہی مستقبل کے رجال اور ملت کے معمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ذہنی و اخلاقی نشو و نما اسلامی تعلیمات پر ہونا از حد ضروری ہے، اور ایسے ماحول و فضا کا فراہم کرنا ان کے لیے لازمی ہے جس میں خالص اسلامی تہذیب کی چھاپ ہو خالص اسلامی تہذیب کی چھاپ ہو اور اجنبی ثقافت کے تمام ایمان سوز اثرات سے پاک ہو۔ یہ حقیقت بھی چشم کشا ہے کہ معاشرے اور سوسائٹی میں مکاتب کا قیام بقائے اسلام کا ضامن اور تحفظ ایمان کا کافل ہے۔ ان مکاتب سے علم کی جو روشنی نکل رہی ہے اس سے پوری دنیا سیراب و فیضیاب ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب کی طرف متوجہ کریں جس سے ان کے اندر دینی ماحول پیدا ہو اور ان مکاتب کے نظام کی مضبوطی کی وجہ سے کفرستان میں بھی ایمان باقی رہ سکتا ہے، ورنہ مکاتب سے بے التفاتی اور بے دینائی کی وجہ سے ایمانستان میں بھی رہ کر ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ یعنی بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اسی وقت سے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اس دور میں بچے کا ذہن دینی مزاج بنا گیا تو زندگی کے ہر موڑ پر وہ دین کا دامن تھامے رکھے گا، کسی بھی موقع پر اس کا رشتہ دین سے کٹا ہوا نہیں رہے گا۔ نظام قیام مکاتب عیسائی مشنریز کے باطل نظریات و خیالات سے پاک کرنے کے لیے از بس ضروری ہے، اس لیے اس سلسلے میں علماء و حفاظ کو نائبین رسول اور وارثین انبیاء ہونے کی حیثیت سے ہر محلے کے ہر مسجدوں میں منظم طور پر مکاتب کا قیام عمل لانا چاہیے، اور مستحکم انداز میں با تجوید قرآن کی تعلیم ہو، احادیث نبویہ اور ادعیہ یومیہ کا حفظ ہو، اور عقائد دینیہ، توحید، رسالات، بعد الموت وغیرہ کی تفہیم ہو، تو تب کہیں جا کر ہماری نئی نسل ارتداد کی لہروں سے بچ سکتی ہے اور دولت ایمان باقی رہ سکتی ہے۔ خلاصہ تحریر یہ ہے کہ ہم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عزم کریں کہ جن مسجدوں میں مکاتب کی تعلیم کا نظم نہ ہو تو فوراً وہاں ابتدا کر دیں، اور جہاں پہلے سے مکاتب کا نظم ہو وہاں اسے مستحکم بنائیں، تعلیمی معیار میں تبدیلی لائیں، اکابر امت کی رہنمائی اور مفکرین کے مشوروں کے ساتھ اس کا نظام قیام کریں۔ نہیں، ہم دشمنوں کی سازشوں سے نہ گھبرائیں اور اپنی توفیق کشتی سے دشمنان نے اسلام کو بتا دیں، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ہوں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد میں انگریزی زبان میں نماز کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے عائشہ اقرا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ I welcome our esteemed ulama, the guiding light of our faith and wisdom, and the chief guest present here. And my dear friends, my today's topic is Salah, which is very important topic because it's connected to our daily life 5 times a day, and it is the first pillar of Islam. My dear brothers and sisters, Salah is an Arabic word which basic means dua, worship and prayer. As Almighty Allah says in Surah Taha, establish Salah to remember me. The first thing is asked to practice more than anything in Islam is Salah. If they accepted, all his other deeds shall be accepted. But if they rejected, all his other deeds shall be rejected. My dear audience, now like to consult my speech. So pray to God that may Allah give us tawfiq to offer the Salah regularly. Ameen. ماشاء اللہ عائشہ اقرا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔
اس کے بعد میں ماں باپ کے حقوق پر کنڑا میں تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں. اس کے بعد راہینہ تیار ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಧಾರವಾಡ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶೋಷಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಕ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅವನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶೋಷಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಅವನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೋಷಕರ ಕಡೆ ದಯೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಎತ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಒಂದು ಕಡೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ದಯೆ ತೋರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೋಷಕರ ಹಕ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನಿಜವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಶೋಷಕರ ಹಕ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅವರ ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವಾದಿ ಹದೀಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಹಾಬಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ದಾನ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ನಡೆದ ಮನ್ನಿಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಅಸಂಗತೆ ಇತ್ತು. ಕಾಕತಾಳೀಯವಂತೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಕಲಿಮಾ ಪಠಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮರಣಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ಅವರ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಹತ್ರ ಕಲಿಮಾ ಪಠಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯವರು, ಸಹಾಬಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಲಿಮಾ ಪಠಿಸಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆಗ ಸಹಾಬಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಆಕೆಯವರು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವಾದಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಫಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೌದು ಎಂದರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು, ಈ ನರಕ ಬೆಂಕಿದಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನೀವು ಈ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಹೇಗೆ ಸಮಸಿಸುತ್ತೀರಿ? ಆಗ ತಾಯಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು, ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು, ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮನುಸ್ಪಾತ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ನಾನು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. माशाअल्लाह. इसके बाद मैं अंग्रेजी में तकरीर पेश करने के लिए राहीना को दावत देता हूं कि वो आए और अपने माफी ज़मीर कर रखें.
प्रोग्राम में जिन तमाम तलबा ने हिस्सा लिया है उनके लिए जमात की तरफ से खुसूसी इनाम है और हमारे मोहम्मद अमीन साहब मौलाना अमीन साहब की तरफ से खुसूसी इनाम रखा गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, I welcome our esteemed ulama, the guiding light of our faith and wisdom and chief guests present here. My beloved Muslim brothers, today I would like to remind all of you about the importance of Saum, which is the third pillar of Islam. Dear brothers and sisters, today Saum is an Arabic word which means fasting. It is the third pillar of Islam. O you believers, fasting is prescribed to you as it was prescribed those before you, so that you may obtain taqwa. My dear companions, 10,000 months, Allah says in Surah Al-Qadr, indeed we send Quran down in the night of power. It is better than month, which is better than 10,000 nights. अल्लाह फरिश्ते कह रहे हैं परवरदिगार से, फरिश्ते कह रहे हैं परवरदिगार से सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार से। इसके बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुख्तसरन मनाक़िब व फ़ज़ाइल को बयान करने के लिए फातिमा ज़हरा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन, आज की इस महफिल में मैं हमारे सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत बयान करूंगी। अस्सलाम अब्दुल्लाह, कुनियत अबू बकर, लक़ब सिद्दीक और अतीक है। आप मुल्फील के 2 साल और चंद माह बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। इस्लाम कबूल करने से पहले ही आप एक कामयाब ताजिर थे और दूसरे सरदार भी आपसे अपने कामों में मशवरा लिया करते थे। इस्लाम कबूल करते वक्त आपकी उम्र 38 साल थी। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले आप थे। सबसे पहले कुरान को भी जमा करने वाले भी आप थे। आप खुद भी सहाबी, आपके वालिद भी सहाबी, आपके बेटे बेटियां पोते और नवासिया भी सहाबी। आप ज़हीन और उम्दा को आपके मालिक थे। आप सच्चे और अमानतदार थे। अल्लाह हम सबको आपके जैसे बनाए या रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। माशाअल्लाह, नबी के मन को भा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो सबसे पहले आ जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। अदबन हमारे हजरात से गुजारिश है कि अगर बच्चे बेहतरीन अंदाज में अगर प्रोग्राम पेश कर रहे हो तो तालियां बजाने के बजाय माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं एक्शन के साथ एक्शन सॉन्ग पेश करने के लिए इकरार राहीना और उनके साथियों को दावत देता हूँ।
خدا تو وہ ہے، 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 وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم ذرا ٹھہرو بچہ رو سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، جو دن کے پردوں پہ شکتی چھا دے، جو رات کو پھر سحر بنا دے، غم خزاں کو بہار کر دے، شجر کو پھر باثمر بنا دے، وہ شاخ حسرت گلاب کر دے، مہک سے پھر لاجواب کر دے، جو دل کے صحرا کو سبز کر دے، جو رو پڑوں تو گوہر بنا دے، جو میری جان کے قریب تر ہے، نظر میں جس کی میرا گماں ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، خدا تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے، جب ان کی سینوں میں زندگی کو جو سبز پتی کھلا رہا ہے، جو ریگزاروں کی دھوپ میں بھی کئی چرندے جلا رہا ہے، ہوا
حسرت سے یہ پرندے عطائے پر سے اڑا رہا ہے، مدار گردش کی حد بنا کر نظام قدرت چلا رہا ہے، اگا رہا ہے، کھلا رہا ہے کہ دو جہاں کا وہ میزبان ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، تو ہی تو ہی خدا ہے، اس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے۔ یسیر بھائی ذرا وہ بینچ اٹھا کے کرسی کے پیچھے اور ایسی طرح بیٹھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا ذرا وہ اٹھا ادھر رکھو بیٹا اقرا وغیرہ ذرا سائڈ میں علی سائڈ میں بیٹا اب تو سائڈ میں بیٹا ہاتھ ادھر ہی لمبے تو چیز ڈرتا ہے سر ڈر کو نا آتا ہے اس کے بعد میں باپ کے مقام پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے زیان اور اس کے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنا مکالمہ پیش کریں. عبد المقصد، اے عبد المقصد اٹھ جاؤ بیٹا. ارے پاپا آج تو سنڈے ہے، آپ سنڈے کو اتنی جلدی تیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا کام کا پریشر زیادہ ہے نا، اس لیے سنڈے کو بھی کام کرنا پڑے گا. کیا پاپا آپ اس فالتو جاب میں لگے ہوئے ہو؟ پتہ ہے میرے سارے دوستوں کے پاس لیٹسٹ فون ہے، اسٹائلش کپڑے ہیں، اسٹائلش شوز ہے، ایک کلاس آف لیونگ ہے،
पता है उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी ज़रा बड़ा सोचो पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा कि मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं। नहीं तो सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी हो पाएंगी, ख्वाहिशें नहीं। देख बेटा, जितनी मेरे औकात है ना उतना मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ। मेहनत करके ये घर चला रहा हूँ और हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। और जब ज़रूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बातें करता है ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फजूल खर्ची मत करना, समझा? खाना अंदर रखा हुआ है, खा लेना। वही दाल रोटी। हाय मुस्तजी, व्हाट्सएप। यार घर पे बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, तेरे घर आ जाऊँ? तेरे गेमिंग रूम में गेम खेलते हैं। यार मैं सो रहा हूँ। क्या सो रहा है तू? सुनना, मजा आएगा। चल आज मैं पार्टी देता हूँ। अरे पक्का? हाँ हाँ, ज़कवान को भी बुला लेना। यार तेरा गेमिंग सेटअप तो कमाल का है। 6 लाख का है। हाँ, तू है भी तो करोड़पति की औलाद। मैं भी बड़ा होकर बिजनेस करूँगा, फिर देखना तू। अरे यार, पापा का फोन, वॉल्यूम डाउन। हेलो पापा, अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ने आया था। बोलो क्या काम था? बेटा, तूने खाना खाया? यार भूख लगी थी तो खा लूंगा ना, भूखा थोड़ी रहूंगा। देख बेटा, अगर तू टाइम से खाना नहीं खाएगा ना। पापा, बच्चा थोड़ी ना हूँ, अपना ख्याल रखना आता है, परेशान मत करो यार। जिसने हर कदम पे मेरे शम्माए जलाया। अरे यार अब्दुल मुक्सिद, तेरे पिज्जे का क्या हुआ? कब से ऑर्डर करवाया था, अभी तक नहीं आया? लगता है आ गया। अरे रुक रुक, अभी 25 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट रुक जा, फिर खोलना। फ्री में मिलेगा पिज्जा, मजे लेते हैं इसके। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। गुड आफ्टरनून सर, योर पिज्जा। क्या अंकल, कितना टाइम लगा दिया तुमने? सर वो लिफ्ट बंद थी, इसलिए 7 माला चढ़ क्या कर हुआ? आया। अरे कुछ नहीं यार, ये सब इनके ड्रामे होते हैं। लिफ्ट बंद थी, सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देते कि लेट हो गए हो? सॉरी सर, इस टाइम पेमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं होगा। क्या सॉरी? यही नाटक होता है इन लोगों का। एक तो पिज्जा लेट लेकर आते हैं, ऊपर से पूरे पैसे मांगते हैं। अरे यार तू करना इसके साथ डील। तू चल, मैं तेरे को अपना लेटेस्ट लैपटॉप दिखाता हूँ, चल। हर एक दुनिया की झूठी लज़्ज़त बयान करती है ये हकीकत। हर एक दुनिया की झूठी लज़्ज़त बयान करती है ये हकीकत। पापा, ये सब क्या है? आप तो ऑफिस में जॉब करते थे। हाँ सर, वो क्या है ना, मेरा एक बेटा है अब्दुल मुक्सिद, मुझे ना उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है। इसी के लिए लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूँ मैं। साहब पिज़्ज़ा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे और 2 जगह डिलीवरी देने जाना है।
اگر وہاں لیٹ ہوا تو مجھے سمجھنے والا میرا بیٹا نہیں ہوگا۔ فی الحال یہ لے 10,000 روپے، کل اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا، اس ہفتے لون کی قسط کٹنی ہے۔ تھینک یو صاحب۔ اور اس غریب کو ٹپ بھی دے دینا۔ صاحب ٹپ۔ آئی ایم سوری پاپا، آپ کو میری وجہ سے یہ کام بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اور میری ہی وجہ سے بے عزت ہونا پڑا۔ اس درد کو کرتا ہوں میں منظور صدا۔ بیٹا میرا گزارا تو آفس کے جاب سے ہو جائے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی، پر پھر بھی یہ 2 نوکریاں کر رہا ہوں تاکہ تیری ضرورتوں کے ساتھ ساتھ خواہشیں بھی پوری کر سکوں، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تو دھوکہ دے گا۔ آئی ایم سوری پاپا، میں پڑھائی کرنے کے لیے اسکول تو ضرور جاتا ہوں، لیکن اصل سبق تو آج آپ نے پڑھایا۔ آئی ایم سوری پاپا، آئی ایم سوری، آئی پرومس آگے سے میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی۔ عزیزوں دوستوں، باپ وہ سایہ دار درخت ہے جو خود دھوپ میں جلتا ہے لیکن اپنے اولاد کو چھاؤں کے ذریعے راحت پہنچاتا ہے۔ باپ وہ شخص ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اپنے بچوں کے خواب سنوارتا ہے، خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو سیر کرتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی سختی، اس کی گھسی ہوئی چپل، اس کے چہروں کی جھریاں اس کی قربانیوں پر گواہ ہیں۔ باپ سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ وسیع ہے اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو راحت پہنچانے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، لیکن افسوس آخر میں ایسی بگڑی ہوئی اولاد سے یہ سننے میں ملتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ بگڑی ہوئی اولاد باپ سے زیادہ اپنے دوستوں کو اہمیت دیتی ہے، تو بتاؤ کیا ایسی اولاد کامیاب ہو سکتی ہے؟ لہذا اپنے باپ کی قدر کریں، بڑھاپے میں ان کا دست و بازو بنے، پھر دیکھیں کامیابی کیسے تمہارے قدم چومتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مولانا کی طرف سے مولانا کے نام، کیونکہ مولانا محنت کی ہے اس کے لیے بہت شاندار، اور ہماری طرف سے 1000 روپے انعام انشاءاللہ مولانا کے بچوں کو انعام دیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا محنت کرنے والوں کے انعام ہے۔ ماشاء اللہ، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ معزز سامعین، والدین دنیا کے سب سے بڑے عظیم ہستیاں ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہر چیز قربان کر دیتی ہے۔ ساری زندگی مل کر بھی اولاد اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اتنی بڑی قربانیاں ماں باپ کی ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی بھی قربان کر دیتے ہیں اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی فکر میں، وہ اپنی زندگی کو بھول جاتے ہیں، اپنی اولاد کو خوش رکھنے کے لیے اپنے ہر خوشی کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کو پالنے کے لیے خود پیٹ پر پتھر باندھ دیتے ہیں، پل پل کے لیے اپنے بچوں کی کامیابی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ساری زندگی ماں باپ جو بھی محنت و قربانی کے ساتھ بناتے ہیں، سب اپنی اولاد کے لیے بناتے ہیں۔ اولاد کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے جیتے ہیں۔ اس کی پیدائش کے موقع پر جہاں پر ماں باپ کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہیں سے ان کی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی عظیم ہستیاں ہیں والدین، لہذا اس مکالمے کے ذریعے ایک باپ کی عظمت سمجھنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ موجودہ دور میں ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی جا رہی ہے اور ان کی عظمت کو گھٹا دی جا رہی ہے، ان کی قربانیوں کو بھلا کر ان کے ساتھ فرما برداری کے بجائے نافرمانی کر رہی ہے، یہ ہمارے لیے دونوں جہاں میں خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ماں باپ کی رضامندگی اللہ کی رضامندگی میں ہے، ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ رسول بھی ناراض، تو لہٰذا ہمیں ان کی قدر کرتے ہوئے ان کے فرما بردار بن کر ان کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی قدر ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں مسنون دعاؤں کو پیش کرنے کے لیے آذین اور اس کے ساتھیوں کو اور آہیل اور اس کے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور دعا پیش کریں۔ زارا، آذین، حنین، علیزہ، ایمن، عافف، راہیل، عبدالزعیم، اسرار، سب آ جاؤ۔ ایک منٹ بیٹا، علیزہ نے بیٹا اسرار کرنے کا بیٹا علیزہ اول کلمہ پڑھیے۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسرار دوم کلمہ میں دوم شہادت اشہد لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سورہ کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ صبح چار کلمہ چاروں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ پنچم کلمہ رضے کفر اللہم انی اعوذ بک من الشرک بک شیئا وانا به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والمعاصی کلها اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اللهم رب هذه دعوة التامة صلاة القائمة آت المؤذن للصلاة صلاة وبعث كما حمدا عزت إنك لتخلف الميعاد۔ بیٹا اس طرح غصہ آنے پر کیا پڑھیں گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ شاباش۔ آذین کھانے سے پہلے پڑھنے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر بسم اللہ بھول گئے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والآخر۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں۔ الحمد للہ الذی أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين۔ بیٹا واپس ہونے کی دعا پڑھیں۔ اللهم باسمك أموات۔ سفر اٹھنے کی دعا۔ الحمد للہ الذی أحیانا بعد أماتنا وإلیہ۔ کسی کے احسان کرنے پر کیا پڑھیں؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ چھینک آنے پر کیا کریں؟ الحمد للہ۔ سننے والا الحمد للہ۔ چھینکنے والا دوبارہ جواب میں کیا کرے گا؟ بیٹا حنین گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بیٹا زارا گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا۔ آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وما أنا من المسلمين۔ آہل ایمن بیٹا ایمان بیت الخلا کی جانب خلا جانے میں اللہ میں اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آہل بیت الخلا سے نکلنے کی دعا۔ غفرانک الحمد الذی اذهب عنی اللذ وعافانی۔ سفر کی دعا۔
सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। काफी पानी पीने के बाद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख़रनी अज़बन फुरातन बिरहमती व लम यजल मिलहन उजाजन बिज़ुनुबिना। बेटा अब्दुल ज़ईम दूध पीने के बाद एक बार। अल्लाहुम्मा बाइना फीही मा मिनहु। माशाअल्लाह। आराम से जाओ बेटा, आराम से। इसरा कर बेटा, थोड़ा आराम से आगे सब लोग। हाँ बेटा, पीछे रहो बेटा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज के इस पुरफित्न माहौल में उम्मत पर एक ऐसा ज़वाल आ गया है कि उम्मत दीन से बेजार आ रही है और दीन से, सुन्नत नबवी से दूर होती चली जा रही है। एक ज़माना था कि इल्म न रहने के बावजूद जितनी थोड़ी सी मालूमात रहती थी उस पर अमल पाबंदी से होता चला आ रहा था, लेकिन आज वो ज़माना आ गया है कि इल्म इतना फैलने के बावजूद, मालूमात के रहने के बावजूद बहुत सारे जदीद आलात और इंटरनेट से उम्मत मुंसलिक होने की वजह से हर वो चीज़ को उम्मत भुला रही है। यहाँ तक कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो रोज़मर्रा की दुआएं हमारे माओं के, हमारे बड़ों के, हमारे बच्चों की ज़ुबानों पर जो जारी थे, आज वो भी ख़त्म होते चले आ रहे हैं। कि सबसे बड़ा आज के दौर का फितना मोबाइल का फितना है, जिसमें लगकर सोने की दुआएं, उठने की दुआएं उम्मत भूल रही है, और छोटी छोटी वो दुआएं जो मसनून हैं वो सारी दुआएं आज उम्मत के अंदर से ख़त्म होती चली जा रही है, जिसका नुकसान हो रहा है कि दीन से बहुत दूर चली जा रही है, कि माँ बाप भी खुद उन चीज़ों को छोड़ चुके हैं और औलाद भी इससे महरूम होती चली जा रही है। लिहाजा इन फितनों से बचते हुए इस निज़ाम को दोबारा जिंदा करें और इन जदीद आलात से खुद भी दूर रहें और अपनी औलाद को भी दूर रखें और अपने बच्चों के अंदर दीनी तालीमात को और दुआओं को जिंदा करने की कोशिश करें और इन तमाम फितनों से अपने बच्चों को बचाने की भी फिक्र करें। अल्लाह ताला हम तमाम को सुन्नतों भरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद में मकतब के उन्वान पर मुकालिमा पेश करने के लिए हाफिज अब्दुल रकीब और उनके साथियों को दावत देता हूं कि वो अपना मुकालिमा पेश करें। ये कुर्सी दो। ज़रा अजीम ज़रा औफा करो। शायद उससे वो एक माइक, उससे एक माइक, उससे एक माइक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप कैसे हैं? हजरत मैं आपके पास एक शिकायत लेकर आया हूँ। मेरा बेटा ताफीज़ 1 साल से मकतब पढ़ रहा है पर उसे कुछ नहीं आता। आप बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? भाई साहब, आप नाराज होने से पहले आप अपने बच्चों की अटेंडेंस देख लो। हर महीने में इसकी 15-20 दिन छुट्टियाँ होती है। अगर पाबंदी से नहीं आएगा स्कूल ट्यूशन को बराबर भेजेंगे। अगर मकतब की पढ़ाई को इतने हल्के में लेकर पाबंदी से नहीं भेजेंगे तो दीनी तालीम इतनी सस्ती थोड़ी है कि बगैर मेहनत के हासिल हो सके। इल्म ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम गोल कर पिलाएं। अच्छा उस्ताद, ऐसी बात है। मैं अभी थोड़ी देर पहले गांव आया हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। भाई साहब, ये बच्चे हमारे पाबंदी से आते हैं तो ज़रा इनका भी हाल देख लीजिए। मैं इन बच्चों से चंद सवाल करूँगा। जी जी ज़रूर ज़रूर। इमराज, नमाज किसे कहते हैं? खास अंदाज में अल्लाह ताला के सामने अपने बंदगी के इज़हार करने को नमाज कहते हैं। जयान, वुजू के फराइज कितने हैं? वजू के फराइज 6 हैं। नंबर 1, चेहरा धोते वक्त वजू करते वक्त फर्ज वजू की नियत करना, पूरा चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनी समेत धोना, सर का कुछ हिस्सा मसा करना, दोनों पैर टकने समेत धोना, तरतीब से वजू करना।
इजहान, कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान हमें क्या सिखाता है? कुरान हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ सिखाता है। हम किस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं? हम आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए। औफा, इस्लाम का कलीमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब्दुल मुसव्विर, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? कलीमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर कितनी वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की नमाज। नमाज फर्ज, कौन से नमाज फर्ज है? फजर, जोहर, असर और मगरिब, इशा। गुस्ल के फराइज बताइए। पहला नियत करना, दूसरा पूरे बदन पर पानी बहाना, इस तरह की बदन का कोई बाल सूखा ना रहे। इमराज, दुआ किसे कहते हैं? अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं। आज़ीन, मशहूर 4 किताबों के नाम बताइए। तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। इसरा, मशहूर 4 फरिश्तों के नाम बताइए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम, हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम। ज़ारा, खुलफाए राशिदीन के नाम बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अयान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनौफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कआब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन कुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब, आपने देखा, जब तक आप अपने बच्चे को पाबंदी से मदरसे में भेजेंगे और जब तक वो पाबंदी के साथ मदरसे में आएंगे, साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप बिला वजह यहाँ एतराज़ करने के लिए चले आए। माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की दीनी तालीम के साथ इनकी तरबियत पर भी नज़र रखें ताकि बच्चों को दीनी माहौल मिले। जी उस्ताद, आइंदा से मैं अपने बच्चे को पाबंदी से भेजने की कोशिश करूंगा और उसकी दीनी तालीम और तरबियत पर भी फिक्र करूंगा। जज़ाकल्लाह। हाज़रीन मजलिस, इस मुकालमे के ज़रिए हमें सबक लेना है कि कुरानी तालीम और सुन्नत नबी हमारे बच्चों में उसी वक्त ज़िंदा होगा जब हम खुद अपने बच्चों को पाबंदी से मकातिब को भेजेंगे। बाकी दुनिया के हर काम में हम पाबंदी से करें और यहाँ पर अगर हम बेफिक्री से काम लिया तो नुकसान खुद हमारा होगा। लिहाजा मकतब से अपने बच्चों को जोड़े रखें। आज के दौर में ईमान की बका के लिए मकातिब बड़ी बुनियाद है। लिहाजा हमारे घर के कोई बच्चे ऐसे न हो जो मकातिब न जाते हो। अपने घर के हर बच्चे को मकातिब से जोड़े और पाबंदी से भेजने की भी कोशिश करे। छोटे छोटे बहानों पर मदरसा नागा न करे वरना नुकसान खुद अपनी ज़ात का होगा। लिहाजा अपने बच्चों को पाबंदी से मकातब भेजने की फिक्र करे। अल्लाह हमारे मदारिस और मकातिब और मसाजिद और उलमा कराम और अहले ईमान सब की हिफाजत फरमाए। इसके बाद मैं मुकालिमा पेश करने के लिए तहजीबा और उनके साथियों को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना मुकालिमा पेश करें। शादी हॉल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीनी, दोपहर की नमाज का टाइम हुआ, चला नमाज पढ़ने गई है तो नमाज कज़ा होता है। कैसो, मैं भी वुज़ू करी तो मेरा पूरा मेकअप 2 को टाइम पर नमाज पढ़, लेकिन हमारी